سورہ مبارکہ بقرہ کی 207ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ اپنے اس کلام میں عظمت مولا کائنات کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں عظمتیں ہوں گی، جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، جہاں کمالات ہوں گے، وہاں صدارت علی کی ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ جو ذات ہے اسے علی کہتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ انسان فطری طور پر کمال طلب ہے، کمال جو ہے۔ ہم سب فطرتاً کمال کو ڈھونڈتے ہیں۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے تعلقات بہتر کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازوں پر نظر آتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائے، تمام کمالات ایک ہی گھر میں رکھ دیے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ میں اور آپ اس وقت ایک کمال مطلق کے دروازے پر بیٹھے ہیں، اور میری اور آپ کی یہ سعادت مندی ہے کہ ہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا راستہ بنتا ہے۔ باب فضائل مولا کائنات اتنا وسیع ہے کہ میں کیا عدم علم اور عدم توانائی کا اعلان کروں، جب سرکار دو جہاں نے ہماری رہنمائی میں یہ بتا دیا ہو، خبردار اس سمندر میں اترنے سے پہلے سلمان جیسی طاقت لاؤ، خبردار اس سمندر میں غوطہ وہ ہو جسے ابو ذر غفاری کہا جاتا ہے۔ لو انا اشجارا قلم، اگر سارے شجر قلم بن جائیں، والبحر مداد، اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں، والجن حساب، اور سارے جن مل کر حساب کریں، والانس کتاب، اور سارے انسان مل کر لکھنے بیٹھیں، ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب، تو کسی میں دم نہیں ہے کہ وہ علی کے فضائل کی گنتی کر سکے۔ ہم مولا کائنات کے فضائل کی گنتی اور شمارش کی بھی توانائی نہیں رکھتے۔ ہمارا حال تو ایسا ہے جیسے سمندر کے کنارے کھڑا ہوا شخص سمندر کی تعریفیں کر رہا ہو، اسے کیا پتا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، اسے کیا پتا کہ اس کی وسعتیں کیا ہیں، اس میں کیا کیا موتی مونگے پائے جاتے ہیں۔ البتہ یہ بھی جملہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ سمندر پہ جا کر نہ صرف شفا یاب نہیں ہوتے، بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ بہرحال ایسے ہیں جنہیں یہ ذکر بیمار کرتا ہے، شفا یاب نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں خلق کیا گیا ہے علی کی ولایت کے لیے۔ اگر ولایت مولا کائنات ہم پر روشن اور واضح اور اس کے حامل ہو جائیں تو خود بخود مصطفیٰ سرکار کے کلمہ گو ہوں گے، اور مصطفیٰ سرکار کے باب میں اور مولا علی کی نسبت سرکار کے ساتھ تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر ایک جملہ کہتا ہوا منزل تبدیل کروں گا کہ نبی مکرم نے ساری زندگی دو ہی تو چیزیں پہنچائی ہیں۔ سرکار کی 63 برس کی زندگی، 23 برس کی زندگی نہیں، سرکار کی 63 برس کی زندگی۔ ہم نبی کے 40 سال بعد نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ ہم نبی کے تو اس وقت کی نبوت کے قائل ہیں کہ جب دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ سرکار دو جہاں کا وجود اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کا وجود نہیں تھا۔
تو اب یہ نہیں بات ہوگی کہ 23 برس کی نبوی زندگی، بلکہ بات یہ ہوگی سرکار کی زندگی. سرکار کی حیات طیبہ میں نبی مکرم نے دو ہی چیزیں تو پہنچائی ہیں، یا امت کو اللہ پہنچایا ہے یا علی پہنچایا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے کلیجے کی طاقت سے عزیزان گرامی، کہاں سے بات شروع ہو اور کہاں جا کے ختم ہو، مولا کائنات کا باب ہے جس سے مصطفیٰ سرکار کو محبت ہی نہیں عشق تھا. جو عاشق اور معشوق کا رشتہ ہوتا ہے نا، عاشق اور معشوق کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ خبردار کسی کے ذہن میں عشق مجازی نہ آنے پائے. یہ مقدس وادی ہے، یہ فرش ہے، مقدس ہے. مقدس وادی میں اور شبیہ ہے ممبر سلونی سے بے حیائی کی دعوت نہیں ہوگی، عرفانیات کی دعوت ہوگی. جب کبھی لفظ عشق استعمال ہو تو یہ ذہن میں نہ آئے کہ عشق صرف مجازی ہوتا ہے، عشق تو ہوتا ہی حقیقی ہے. اگر عشق مجازی عشق حقیقی کی راہ میں ہو تو پھر زلیخا اور یوسف بنتے ہیں، اور عشق مجازی اگر عشق حقیقی کی راہ میں ہو تو علی اور محمد کا عشق بنتا ہے. لہذا وہ پیار دیکھیے سرکار کا مولا کائنات کے ساتھ. کوئی ایک دن نہیں گزرتا نبی مکرم کا بغیر علی کے. اگر کچھ دیر پہلے مولا علی مولا نبی کی خدمت میں شرف یاب رہے اور کچھ دیر کے بعد پھر پلٹ کر آئے تو ایسے ہی کھڑے ہو کر ملتے تھے کہ جیسے بہت دیر ہو گئی ہے ملے ہوئے. گلے لگاتے تھے، معانقہ کرتے تھے، پیشانی کا بوسہ دیتے تھے. اور یہ بات مشہور تھی کہ اگر علی نبی کی خدمت میں پہنچ جائیں تو دوسروں کو اٹھ جانا چاہیے، اس لیے کہ ایک جز دوسرے جز سے مل رہا ہے. اور پھر کبھی اگر ایسا ہوا کہ یمن پر جب جہاد کے لیے مولا کو بھیجا گیا تو جب تک مولا واپس نہیں لوٹے نبی مکرم کی ایک ہی دعا رہی، اللہم لا تمتنی حتی نرا. یا اللہ مجھے موت نہ آ جائے اس سے پہلے کہ علی کو دیکھ لوں. میں علی کے بغیر ایک لمحہ، ایک رات، ایک دن نہیں گزار سکتا. فرمایا یا علی میں نے اللہ سے ایک ہی تو سوال کیا تھا، وہ اس نے میرا سوال میری حاجت پوری کر دی. میں نے اللہ سے ایک حاجت مانگی تھی، سألت ربی ان یجعلک قائدا لامتی الی الجنہ فآتانی اللہ. میں نے اللہ سے ایک ہی حاجت مانگی تھی کہ تم میری امت کے قائد بنو کہ جو انہیں جنت میں لے جائے. سرکار دو جہاں نے فرمایا علی مجھ سے پہلے، صحابہ کرام تشریف فرمائے، فرمایا علی مجھ سے پہلے جنت میں جائیں گے. ایک صحابی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ چند دن پہلے آپ ہی سے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی آپ سے پہلے جنت میں نہیں جائے گا. آپ فرما رہے ہیں کہ علی مجھ سے پہلے جنت میں جائیں گے. فرمایا تم نے نہیں سنا مجھ سے کہ علی صاحب لواء الحمد، علی میرا علمدار ہے. محشر میں علی میرا علم لے کے میرے آگے آگے چلے گا، میں علی کے پیچھے چلوں گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، باب فضائل علم، باب فضائل علی بن ابی طالب. کہاں سے بات ہو سب سے بڑی فضیلت. جلدی جلدی دہراؤں اپنے مطلب، اپنے مفہوم کو محترم سننے والوں کے اذہان عالیہ تک منتقل کروں. سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑا عنوان فضیلت علم ہے. علم، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے اس کا کوئی مقدار اور کوئی وقت نہیں ہے. اور علی کے چاہنے والے تو ویسے ہی علم سے دور نہیں رہتے. جی علم، توجہ چاہوں گا، علم سب سے بڑا عنوان فضیلت.
علم ہے. بھائی کیوں مولا علی کو سب سے افضل مانتے ہیں؟ سوال جواب یہ کہ علی سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں. کوئی لا کر دکھائے، کوئی بتائے کہ کسی سے مولا علی نے سوال کیا ہو، علم مانگا ہو. بھائی یہ جو میرے مولا نے فرمایا من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا اس نے مجھے اپنا بندہ بنا لیا. علی یہ نہیں کہہ رہے کہ جو حرف سکھا دے گا اس کے بندے بن جاؤ. علی کہہ رہے کسی میں دم ہے تو ایک حرف سکھا کے دکھاؤ. کسی کے پاس علم ایک حرف ہی لے آؤ علی کے لیے. دنیا میں کوئی دانشور ایسا نہیں ہے، کوئی دعوی علم کرنے والا ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ میں علی کو ایک حرف سکھا کر آ گیا. ایک حرف علم علی. نہج البلاغہ پکار رہی ہے کب کھولو گے مجھے؟ نہج البلاغہ طاق کی بلندیوں پر نہیں سینے پر اترنی چاہیے. آج مخالف دشمن غیر مسلم جسے ہم سے مراد ایک عمومی مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ ایسے ہیں اور وہ ویسے ہیں، وہ آج نہج البلاغہ پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، مقالے لکھ رہے ہیں. ہم سنی شیعہ تو اس الجھن میں مبتلا ہیں کہ اس خطبے کی سند ہے یا نہیں اور اس خطبے کے راوی کیسے ہیں. سید رضی نے نہج البلاغہ کے راویوں کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ کلام پکار کے بتائے گا کہ امام الکلام ہے. کلام بتائے گا کہ علی کا کلام ہے. یہ کہنے کی اس میں راویوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ایسا کوئی کہہ کر دکھا دے. اور اگر کسی نے دیکھا دیکھی میں علی جیسا کہنا بھی شروع کر دیا نا تو نبھانا مشکل ہو جائے گا. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. کوئی بولے گا تو مشکل ہو جائے گا. لہذا سب سے بڑا عنوان فضیلت مولا کائنات کے باب میں اور ہر باب فضیلت میں ہم بات ممدوح کے باب میں کر رہے ہیں. علم علی، مولا علی کا علم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ سورہ زمر آیت نمبر 9. اللہ نے انکار کر دیا خبردار علی کے برابر کسی کو نہ کرو. علی جیسا کوئی جاننے والا نہیں ہے تو علی کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. اور بہت موٹی سی بات ہے، تشیع کی الف بے ہے. مولا علی کی ولایت کا اعلان اور اقرار، علی کے دشمنوں سے نفرت و تبرہ. ابھی کتنے لوگوں نے بے شمار کہا میں نے کسی کا نام لیا؟ ابھی میرے کہنے پہ کہ علی کے دشمنوں پر تبرہ سب نے کہا بے شمار. ہم نے کسی کا نام لیا؟ ہم نام لے کر عبادت کو محدود نہیں کرنا چاہتے. اب نبی تھے مولا علی کے زمانے میں جو علی کے دشمن تھے ان پر بھی جائے گی، اور آج جو دشمنی میں کثر اور کمی نہیں چھوڑ رہے ان پہ بھی جائے گی. لہٰذا خبردار میں اپنے بچوں اور کم سے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ مہذب قوم کا کام گالیاں دینا نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا کام سب کو شتم کرنا نہیں ہے. ہاں تبرہ ہمارے ہاں نماز کی طرح واجب ہے. میرے نافہم دوستوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. علم علی. آگے بڑھیے. دوسرا عنوان فضیلت وہ ہے ایمان علی. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ مومن اور فاسق برابر نہیں ہے. مولا علی کا ایمان بالاستدلال نہیں تھا. ہر وادی میں بہت دیر ٹھہرا جا سکتا ہے، میں بہت جلدی گزر رہا ہوں. مولا علی کا ایمان باللہ ہو، وہ ایمان بالرسول ہو، وہ ایمان بالقیامہ ہو. میرے مولا کا ایمان بالاستدلال نہیں تھا. میں اور آپ تو دلیلوں سے ایمان لاتے ہیں نا. یہ دلیل آ گئی ایمان اور محکم ہو گیا، ایک دلیل اور بڑھ گئی ایمان اور محکم ہو گیا. علی کا ایمان بالاستدلال نہیں ہے، ایمان بالشہود ہے. تبھی تو اللہ پکار کے کہہ رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ.
جو آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ جب میرے مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ نبی کی رسالت پر گواہیں، فرمایا اللہ اکبر، فرمایا میں نے وہی نازل ہوتے وقت جبریل کی آواز سنی، اور جب جبریل نے وہی پہنچا دی تو میں نے ایک رونے اور چیخنے کی آواز بھی سنی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو جبریل تھا، یہ رو کون رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع، جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو، وانت ترى ما ارى، تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں۔ اور یہ جو رونے کی آواز تھی یہ شیطان کی آواز تھی۔ جب بھی وہی نازل ہوتی ہے تو شیطان چیختا ہے، روتا ہے۔ ایمان بالشہود۔ آگے بڑھیے، تیسرا عنوان فضیلت تقوی۔ تقوی تقوی جتنا گاڑھا لفظ ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ فطری مسئلہ ہے، ہم فطری طور پر متقی پیدا ہوئے ہیں، ہر ایک سے ہاتھ نہیں ملاتے، ہر ایک کا کھاتے نہیں، ہمارا انداز کچھ اور ہے، ہمارے ہاں سوچنے اور دیکھنے کا جو مشرب ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہم فطری طور پر ہم فطری طور پر متقی ہیں، ہر کام نہیں کرتے، ہر جگہ نہیں جاتے، ہر بات نہیں کرتے، ہر ایک سے نہیں ملتے۔ اب یہ جو فطرت ہے اگر یہ سالم رہ جائے تو پھر یہ اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ یہی تقوی اگر اللہ کی خاطر ہو جائے، لہذا بار بار کہا گیا ہے اتق اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو کا ترجمہ نہیں کریں گے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا خیال، اللہ کا احساس۔ تمہیں اللہ یاد ہے، تمہیں اللہ کا خیال ہے، تم اللہ کے ذکر سے منور اور معطر ہو، تقوی پروردگار، تقوی کا تقاضا ہے۔ تقوی سمجھداری کو کہتے ہیں، تقوی معاملہ فہمی کو کہتے ہیں، تقوی بصیرت کو کہتے ہیں۔ جو صاحبان بصیرت ہوتے ہیں وہی صاحبان تقوی ہوتے ہیں۔ اور عزیزوں میں ایک جملہ کہہ چکا کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے، اور آج بہت مدت بعد ہمیں پہلی مرتبہ یہ ثابت کرنے کا، یہ ظاہر کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ ہم کتنے منظم ہیں۔ انشاءاللہ بڑے ہی شان سے اور بڑے ہی احترام سے اور بڑے ہی غمزدہ اور غمگساری کے ساتھ اور ماتمداری کے ساتھ جو عالمی WHO نے قوانین SOPs بنائی ہیں ان کے مطابق آپ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اور انہی کے مطابق آپ جلوس بھی مکمل کریں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص اپنے ذاتی جذبے کی بات نہیں کر رہا، جذبات کی بات کر رہا، اپنے جذبات سے مغلوب ہونے کے بعد وہ کسی نظم کو، کسی نسق کو، کسی ترتیب کو بگاڑنے کا کوئی خیال رکھتا ہے تو خدا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے، ملت کو شرمندہ نہ کرے۔ اور انتہائی آداب اور تہذیب کے ساتھ جو طے کیا گیا ہے، اور اسکاؤٹس کے جوان آپ کے لیے مسلسل ہماری، آپ کی نہیں میری، ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، ان کے کہنے پہ عمل ہوگا۔ بہت دور گزار لیا سیلفیوں کا، بہت دور گزار لیا فوٹوؤں کا، بہت دور گزار لیا دکھاوے کا۔ ایک دفعہ تو مولا نے احسان کیا، میری خاطر بھی تو جلوس نکالو۔ خدا کے واسطے اپنے موبائلوں کو تصویر کشی کے لیے نہ بنائیے، رکھیے گا۔ جلوس، عزاداری، تقوی یعنی بصیرت۔ الحمدللہ بابصیرت قوم ہے، الحمدللہ سمجھدار ملت ہے، ہمیشہ ہم نے ثابت کیا۔ اور مجھے نہیں معلوم، میں بہت نہیں جانا چاہتا اس وادی میں، مگر میرا دل جلا ہوا ہے، اس لیے ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ جب بھی ہم پہ دباؤ آیا ہم نے مجلسیں بند کر دی، جب بھی کسی علاقے کے کچھ لوگوں نے شکایت کی تو ہم نے مجلس بند کر دی؟ ہماری تو ہسٹری، تاریخ ہی کچھ اور ہے۔
اس قوم کو سمجھنے کے اگر کوئی سمجھ لے تو پی ایچ ڈی ہو جائے. ہمیں سمجھو ہم دباؤ میں آ کر مجلس سے بند کرنے والے لوگ نہیں ہیں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. کرفیو میں جلوس نکالے گئے, حالات کی خرابی میں مجالس ہوئی, مگر ہاں فرق ہے اس دور میں اور اس دور میں. اس وقت میں نیتیں خراب تھیں, اور جب بدنیتی سے کوئی بات ہوگی تو پھر شر جس سوراخ سے آتا ہے خیر اسی سوراخ سے جاتا ہے. اور آج میں نہیں کہہ سکتا کہ بدنیتی شامل ہے. آج موجودہ عالمی حالات مدد فراہم کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ جلوس مجلس کو محدود کر دو. انہیں حالات مدد فراہم کر رہے ہیں. پوری دنیا میں ہزاروں ڈاکٹرز ہیں, لاکھوں ڈاکٹرز ہیں اور ہزاروں شیعہ ڈاکٹرز ہیں. سب ایک ہی بات کر رہے ہیں. پڑھا لکھا طبقہ, جاندار, سمجھدار, ہوشیار, کہ نہیں مجمع نہیں لگنا چاہیے, فاصلے سے. مجمع ہو تو فاصلے سے. قاعدہ ہے, قانون ہے اس کا, اور انشاءاللہ اس پہ آج عمل ہونے جا رہا ہے. ثابت کریں گے. مثالی بنا دیجئے پوری دنیا کے لیے. ہمیشہ ہم ایران ہی کی کیوں مثال دیں؟ کبھی ایران والے بھی تو ہماری مثال دیں. اور انشاءاللہ اسی نظم تقوی یعنی بصیرت. تیسرا عنوان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں مکرم وہ ہے فضیلت علم کو, فضیلت ایمان کو, فضیلت تقوی کو. تم میں مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. گورنر کے لیے کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیا اللہ نے. وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو جانے کو اللہ نے نہیں کہا, مگر متقی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. تو اگر وہ متقی ہو تو پھر اس رشتے سے کھڑے ہو جاؤ. صاحبان تقوی کے سامنے کھڑے. اکرام کرو متقیوں کا, جو گناہ نہیں کرتے, جو معصیت نہیں کرتے. میں بات متقی کی کر رہا ہوں. امام المتقین کا مقام کیا ہوگا؟ جس نے نصاب تقوی مرتب کر کے دیا کہ یہ کرو گے تو متقی کہلاؤ گے. 110 صفتیں میرے مولا علی نے بیان فرمائی. حمام ابن ودا بار بار کہہ رہے تھے مولا بتائیے متقی کسے کہتے ہیں, اور علی نے متقی کی صفات بیان فرمائی. تو 110ویں صفت پہ چیخنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا. مولا جنازے پر آئے, فرمائے انی اخافھا علیہ, مجھے اسی بات کا خوف تھا. میں جو نہیں جواب دے رہا تھا اس کا اس لیے نہیں دے رہا تھا. تقویٰ. اور چوتھا عنوان فضیلت جہاد. عالم, مومن, متقی, مجاہد. یہ 4 نصاب جو مکمل کر لیں وہ محترم ہو جائے گا. اور میں اور آپ جس دسترخوان پہ بیٹھے ہیں ان 4 نصابوں کا بنانے والا علی ہے. علم, ایمان, تقوی, جہاد. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھے رہ جانے والوں پر عظمتیں عطا کی ہے, فضیلت عطا کی ہے, اجر عظیم عطا کیا ہے. یہاں قائد حمزے کے ساتھ نہیں ہے, قاف الف قا حمزہ دال. یہ قائد آگے چلنے والے کو جس کی ضد ہے سائق, اور قاف الف عین دال یہ ہے بیٹھنے والا. اقوم و اقعد, کیا کہتے ہیں آپ نماز میں؟ اقعد بیٹھنا, اقوم کھڑا ہوتا ہوں. میں تیری ہی مدد سے اقوم کھڑا ہوتا ہوں, اقعد بیٹھتا ہوں. اقعد قائد, قاف الف عین دال. قائد, معاف کیجیے گا مجھے, میں بچوں کے لیے کچھ ہجوں میں چلا گیا. قائد بیٹھنے والے کو کہتے ہیں, لیکن جو حمزے والا قائد ہوتا ہے وہ آگے چلنے والا ہوتا ہے. تو اب یہ غلط فہمی نہ ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, فضل اللہ, وہ جو مجاہد ہے وہی تو قائد ہے. مجاہد ہی تو آگے چل رہا ہے. لہذا قائدین پر, بیٹھنے والوں پر, خانقاہیوں پر, سجادہ نشینان پر اللہ نے مجاہدوں کو فضیلت دی. جی میدان میں اترا ہے. باب فضل علی جب منزل جہاد پر پہنچتا ہے تو ہمیں تو حسین منظر نظر آتے ہیں. وہ جہاد مان نفس ہو, وہ جہاد مع الغیر ہو, وہ جہاد بن نفس ہو, ہر جہاد کے میدان میں علی سب سے بڑا مجاہد ہے. اور مجاہد تو کہیں گے اسے کہ جو تمام جہاد کی قسموں پر پورا اترتا ہو. لہذا مولا کائنات جہاد
کے बाब में सबसे बड़े मुजाहिद। जंग बद्र हो, 20 साल का सिन्नो साल है जंग बद्र में, ऐन जवानी है मौला अली की जंग बद्र में, अलमदार लश्कर इस्लाम है। मौला नबी ने भेज दिया जंग ओहद हो, 16 लोग रह गए थे मौला अली उनमें से, और वो बाकी 15 भी अली को देख देख कर जवानी पा रहे थे। और मैदान ओहद के अंदर जिस अंदाज से मौला अली ने अपना जिहाद दिखाया है कि जिब्रील मजबूर होगा ये कहने पर, या रसूल अल्लाह, देख रहे हैं अली कैसे लड़ रहे हैं, उन्हें एहसास नहीं है, उन्हें ख्याल नहीं है कि कोई तीर लगेगा कोई कबर लगेगा, देख रहे हैं अली कैसे लड़ रहे हैं। नबी ने बेसाख्ता फरमाया कैफा ला इन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु, कैसे न लड़े, वो मुझसे है और मैं उससे हूं। अभी सरकार ने ये कहा था मैं उससे हूं और वो मुझसे है, जिब्रील ने फौरन कहा अना मिनकुमा, और मैं आप दोनों से हूं। वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह जिसने जिहाद मान नफ्स करके दिखाया, बिस्तर मुस्तफा पे सोकर बेच दिया अपना नफ्स, खरीद ली, अल्लाह की मर्जियां। अजीजों, अगर ताखीर हो गई हो तो मुझे माफ करेंगे। चलिए अपने जहनों को जरा खूफा ले चलिए। ज़ैनब यतीम हो रही है, मनकूल है कमा नुक़िल कि मौला हुसैन ने मौला अली से जख्म खाने के बाद एक जुमला कहा, बाबा जब नाना गए थे तो आपने नाना के जाने का एहसास नहीं होने दिया, बाबा जब अम्मा गई तो आपने एहसास नहीं होने दिया कि हमारी मां मर गई है, बाबा अब हम कैसे सब्र करेंगे, अली का जनाजा उठने को है। मौला अली के दरवाजे पर तलवारों के गरजने गनगरज की आवाजें, तलवारें निकलने की आवाजें आ रही थी। फरमाया बेटा हसन क्या माजरा है? कहा बाबा आपसे मिलने के लिए आपके चाहने वाले आए हुए हैं। मौला दरवाजे पर गए, देखा हजरत हुज़ैफा यमान अपने 40 अली के चाहने वाले सहाबियों के हमरा दस्तहाए शमशीर पर हाथ रखे हुए मौला अली की गली में है, मौला अली के दरवाजे पर है। हुज़ैफा यमान क्या बात है? का मौला रमजान की 17 तारीखें गुजर गई, आप हर रोज इशारों में फरमा रहे हैं कि आपको कोई मारेगा, मौला हमारी जिंदगियों पे तुफ हो, अगर हमारे होते हुए कोई आपको मार जाए। कभी फरमा रहे हैं कि कुछ लोग तो खिजाब से दाढ़ी रंगीन कर रहे हैं और मेरी दाढ़ी तो मेरे सर के खून से रंगीन होती है। कभी फरमा रहे हैं मुझसे इस महीने का वादा किया गया है, कभी फरमा रहे हैं ईद में कितने दिन रह गए, बेटा हसन ईद में कितने दिन रह गए? फरमाया बाबा 13 दिन बाकी रह गए। तो कुछ देर के लिए मस्त फरमाया, कुछ देर के लिए रुके और फिर फरमाया हाँ ईद तो वो मनाएगा जो 21 रमजान के बाद जिंदा होगा। हज़रत हुज़ैफा यमान, वाला हमारे होते हुए आपको कोई मारेगा, फिर हमारी जिंदगियों का क्या फायदा है? फरमाया हुज़ैफा मुझे क्या मानते हो? क्या मौला अपना इमाम मानता हूं। फिर तकरार फरमाई क्या मानते हो? मौला आपको अपना इमाम मानता हूं। क्या तलवार अपने नियाम में रखो और अपने घर चले जाओ, इन दोस्तों का भी शुक्रिया, अपने घरों को चले जाओ। वो वक्त आ गया जिसका अंदेशा था। मस्जिद कूफा है, वाजिब नमाज का दूसरा सजदा है, सजदे में अली का सर है, फिजा में एक जहर आलूद तलवार बुलंद हो रही है। तलवार मारने वाले ने एक ही जर मारी है और यहां तलवार का लगना था, वहां उस जगह से सर खुल गया जहां खंदक में जर लगी थी और एक आवाज फिजा में गूंजी, फुस्तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया।
अज़ादारों में रोने वालों से एक सवाल करूं कि बोले मुलजिम ने एक ज़र्ब क्यों मारी? ऐसे लोग तो कई ज़रबे मारते हैं। उसका एक मोटा सबब यह था कि वो जानता था कि अगर मैंने दूसरी ज़र्ब के लिए खुद को यहाँ रोके रखा तो अली के चाहने वाले मेरी बोटियां कर देंगे, अली के चाहने वाले मुझे यही मार डालेंगे। एक ज़र्ब मारी और फरार कर गया। इसका मतलब है कि उसे ये यकीन था कि अली के चाहने वाले मुझे जाने नहीं देंगे, मुझे मार देंगे। मजलूम तो हुसैन है। जिस पे इतनी ज़रबें मारी गई, मारने वालों को यकीन था कोई बचाने नहीं आएगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह की आवाजें बुलंद हैं। आप हालत रोजा में गिरिया कर रहे हैं, इसका सवाब भी कुछ और है। मेरे मौला को बच्चों ने उठाया, मौला अब्बास नालैन पहनाने लगे। मौला हुसैन, मौला अली ने देखा कि अब्बास नालैन पहना रहे मगर आंखों से आंसू टपक रहे। और मैं अब्बास रो रहे हो? खबरदार मेरे लाल, आंसू साफ करो, रो नहीं। अचानक पेशानी पे एक कतरा आब टपका। जब आंखें खोल कर देखा तो हसन रो रहे। तो बेटा हसन, तुम रो रहे हो? तुम तो इस उम्मत के सरपरस्त हो, तुम्हारे हवाले तो मेरी पूरी कायनात है। खबरदार देखो, गिरिया नहीं करो। सुनेंगे ज़रारो, अचानक निगाह गई हुसैन की तरफ। हुसैन की आंखों में आंसू है। फरमाया, हुसैन तुम्हारा रोना ना तुम्हारे नाना को गवारा था, ना तुम्हारी माँ जहरा को गवारा था। खबरदार मेरे लाल, गिरिया नहीं करो। अज़ादारों, मोहम्मद हनफिया को रोते देखा तो टोका, मोहम्मद गिरिया नहीं करो। बच्चे लेकर चले अली को, रस्ते भर कहते रहे अब्बास आंसू साफ करो। मोहम्मद हनफिया गिरिया नहीं करो। हसन मुश्तबा, खबरदार आंखों में आंसू ना आए। सुनेंगे अज़ादारों, जो अली रस्ते भर बेटों को कहता रहा कि गिरिया न करो, गिरिया न करो, जैसे ही घर में गए ज़ैनब को आते देखा, अभी ज़ैनब आ रही थी, अली रोना शुरू। अली की आंखों से आंसू जारी। अपनी बच्ची के सर को अपने सीने पर लगा लिया। 3 दिन बिस्तर आला लट पर अली। हाँ, आज का दिन आ गया। मौला ने वसीयतें फरमाई। एक एक बच्चे को इमाम हसन के हवाले किया। एक गिरिए की आवाज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। देखा तो उम्मुल बनीन रो रही है। बीबी हौसला करो। का मेरे अब्बास को किसके हवाले किया? का अब्बास तो हुसैन के हिस्से का है। बस अज़ादारों, मैंने मजलिस को मुकम्मल किया। जनाजा मेरे मौला का गुस्ल कफन के साथ रात की तारीकी में उठाया गया। हसनैन जनाजा लेकर गए, लौट रहे हैं तो एक खराबे से एक फकीर मरीज के कर्राहने की आवाज आई। वो पुकार रहा था, कोई मेरी मदद करे। ये कैसे मुमकिन है कि अली का बेटा हसन सुन ले और उसकी मदद न करे? उस खराबे में मेरे मौला हसन और हुसैन अंदर चले गए। नाबीना है, फकीर है, मोहताज है, कर्राह रहा है। मौला सिरहाने बैठ गए। भाई कोई हाजत है? का मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, मगर ये मेरी हाजत नहीं है। मैंने अपनी दवा वक्त पे नहीं ली, मगर ये मेरी हाजत नहीं है। मेरी हाजत तो मेरा मुनिस है जो गुम हो गया। का क्या मतलब है? का रोजाना एक मेरा मुनिस आके मेरे पास बैठता था और वो मुझे खाना भी खिलाता था और मेरे साथ बैठ के दिलजोई भी करता था। तुम बस उसे कहीं से ढूंढ लाओ। मेरे मौला हसन ने फरमाया, उसका नाम क्या है? कहने लगा, क्या कहूं कि जब भी मैंने नाम पूछा तो उसने नाम तो नहीं बताया, बस यही कहा फकीरुन जालसा फकीरा। एक फकीर है जो फकीर के साथ बैठा है। क्या उसका कोई हसब और नसब? क्या मैंने जब भी उसका हसब और नसब पूछा तो कहा मिस्कीन उन जालसा मिस्कीना। एक मिस्कीन है जो एक मिस्कीन के साथ बैठा है। इमाम हसन ने फरमाया, कोई निशानी बता ताकि ढूंढ के लाओ। क्या उसका लहजा और तेरा लहजा मिलता है? इमाम की आंखों में आंसू आ गए। मेरा बाबा अली पूरी
ماتم حسین